ہاں وابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا، یہ جمعے کے دن کے بارے میں ہے. عجیب راز ہے. میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا جب بھی سودا کیا کر 45 بار یا قادر و یا نافع پڑھا کر، لا خلابہ پڑھا کر، اگر جمعے کے بعد سودا ہو جائے تو برکت ہوگی. مجھے آ کے کہنے لگا آپ نے مجھے 3 راز بتائے تھے، 45 بار یا قادر و یا نافع پڑھا کر، لا خلابہ مسلسل پڑھا کر، اور جمعے کی نماز کے بعد سودا بیچنا کرنا کیا کر، نفع ہوگا. مجھے کہنے لگا کمال ہے، آپ نے کیا راز بتا دیا. میں نے کہا اللہ کہتا ہے فضل تلاش کر. میں نے کون سا راز بتایا ہے؟ اللہ پاک اپنا اس بندے کے اس عمل میں اپنا فضل شامل کر دیتا ہے، اور جس کے عمل میں میرا اللہ فضل شامل کر دے تو وہاں گھاٹا نہیں ہو سکتا، وہاں نفع ہی نفع ہے، وہاں خیر ہی خیر ہے، وہاں راحت ہی راحت ہے، وہاں برکت ہی برکت ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے ہم جو عمل کرتے ہیں اس عمل کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، چونکہ فضل دینے کا انتظار کرتا ہے اور کہتے ہیں بہانے بناؤ. ایک بہانہ بتاتا ہوں، آپ کو ایک بہانہ بتاتا ہوں. ایک بندہ تھا ہارون الرشید کے دور میں، دور کہیں ہفتوں کے سفر میں. اس نے سوچا، اس کا کنواں تھا میٹھے پانی کا. اس نے کہا ہارون کے پاس یہ میٹھا پانی نہیں ہوگا. میٹھے پانی کا گھڑا بھرا سر پہ رکھا اور کہا ہارون رشید کو جا کے میٹھا پانی پلاؤں گا. میٹھے پانی سے مراد کوئی چینی والا پانی نہیں، یہ قدرتی جو میٹھا پانی ہوتا ہے، ایک کڑوا کوئی میٹھا پانی. اس نے گھڑا رکھا. بھائی اس بندے کو رات بھی سوتا ہے صبح بھی سوتا ہے یہ بندہ، یہ آپ کے پیچھے جو بیٹھا آپ ہاں سوفیاں علی سرکار. میں کچا ڈرائیور ہوں اس لیے کہتا ہوں، بعض نہ ڈرائیور غصے میں آ جاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ آپ نہ سوئیں مجھے نیند آتی ہے، اور جو کوچوں بسوں کے پکے ڈرائیور ہیں ساری بس سو رہی ہوتی ہے. میں کچا ڈرائیور ہوں، میرے اوپر مضامین ختم ہو جاتے ہیں. میں کمزور آدمی ہوں، عالم میں نہیں ہوں، حافظ میں نہیں ہوں، قاری میں نہیں ہوں، عربی مجھے نہیں آتی، اردو کی زیر زبر نہیں، انگلش کے 2 لفظ تھے وہی بھول گئے، باقی بچا کیا. اچھا تقوی بس پیر نہیں ہے، پہنچی سرکار نہیں، ولایت نہیں، جن تابے نہیں، آنکھیں بند کرتا ہوں مدینے پہنچ جاتا ہوں، وہ نہیں ہے میرے پاس. یہ 2-4 باتیں ہیں وہ بھی آپ کہتے ہیں سوئیں اور اس کا مضمون ختم. اصل سونے والے کہتے ہیں اللہ دے واسطہ چھوڑ میری جان، میں نے سونا ہے. سونے والا اصل مجھے پیغام، جیسے نا بعض بندے گھڑیاں دکھاتے ہیں، گھڑیاں بار بار دکھاتے ہیں، یہ سونے والے صوفیاں علی سرکار یہ اس طرح کے کہتے ہیں مہربانی کر جان چھوڑ، ہمارے سونے کا وقت ہے، ہمارا 2-3 کیلولہ شروع ہونے والا ہے. سونے والے اصل مجھے میسج دیتے ہیں کہ مہربانی کر خدا کا خوف کر. کیا بات کر رہا تھا ہیں؟ اچھا بیچارے نے سر پہ رکھا، سفر کرتے، گرمی سردی سفر کرتے کرتے بغداد جب پہنچا تو پانی میں بدبو ہو گئی تھی. بڑی مشکل سے بادشاہ تک رسائی ہوئی. میں اتنی دور سے آیا ہوں، ہارون کی نگری کا میں اس کی رعایا ہوں، تو ہارون کے لیے میٹھا پانی لایا. ہر رشید کا بخت تخت محلات میں دیکھ کے آیا، عباسی خلفاء کے محلات کے آثار ختم ہو گئے، کچھ ہیں. کیا کمال تھا. اس نے دیکھا نا گھڑا ہے تو بدبو تھی، سمجھ گیا. انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے علاقے میں ایک میٹھا کنواں ہے، میں نے میٹھے کنویں کا پانی ہارون لایا، تیرے پاس میٹھا پانی یہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا ₹1,00,000 کی گال کتے ₹1,00,000 کی گال. وہ میرا نانا رحمت اللہ علیہ سخت مزاج تھا، تو میرا بھائی مجھے کہتا تھا نانا چنگا ہے، کہ ہاں ₹1,00,000 ہے. اور ₹1,00,000 مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. وہ 1,00,000 کی حیثیت تھی، وہ 1,00,000 سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں تھی. آج تک 1,00,000 کک تھی گئے، اللہ نے بے برکت چھین لی ہے، 1,00,000 کا کک ہو گیا.
تو ₹1,00,000 تھا. میں نے کہا لاکھوں کوشش کی. میں اکثر فکرے پڑھتا ہوں، لفظوں پڑھتا ہوں. لاکھوں محنت کی، لاکھوں کوشش کی، 9 لکھا ہار، 9 لکھا بزا. اور لاکھ سے اوپر تو کائنات لاکھ تھا ارب روپے کے مطابق، ارب بھی نہیں تھا، کوئی کھرب کے مطابق تھا. اس نے کہا اچھا دے دیا گھڑا. اس نے کہا ایسا کرو اس گھڑے میں شرفیاں بھر کے اس کو دے دو، اور جاتے جاتے نا دجلہ کے کنارے سے اس کو چکر لگواتے جانا. اللہ، دریائے دجلہ میں نے دیکھا ہے. دجلہ کو جب گیا تو دجلہ کا پانی پیا، وہ تو لاجواب میٹھا. کہتے اوہو میں کیا کر بیٹھا. ہارون کے پاس تو میٹھے پانی کے دریا ہیں، میرے پاس تو میٹھے پانی کا کنواں ہے. ہارون کی عنایت اور شفقت، مہربانی دیکھیں، اس نے شکوہ بھی نہیں کیا. اور خدام ساتھ بتایا تیرے پانی میں بدبو تھی ساری. اس نے کہا ہاں اتنے دنوں. انہوں نے کہا گھڑا سونگا تو وہ تو بدبو. میرا اللہ کہتا ہے کوئی عمل لے آ، تھوڑا بہت جیسے ہے کوشش کر کے لے آ. آگے ہارون بیٹھا ہے، ہارون کے پاس دجلے کے میٹھے دریا ہیں، تیرے پاس چھوٹا سا کنواں ہے. میں تیری یہ چھوٹی سی گھڑی پانی کی اور گھڑا پانی کا جس میں بدبو ہی بدبو ہے قبول کر لوں گا. جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو. وابتغوا من فضل اللہ. میرا عمل کیا جس میں نہ تقوی، نہ خشوع، نہ خضوع، نہ دھیان، نہ توجہ، نہ استحضار، نہ کیف، نہ کیفیات، کچھ بھی نہیں. میں نے کیا. وہ کہتا اچھا کوئی بات نہیں، قبول ہے، جاؤ اس کو گھڑا بھر کے اشرفیوں کا دے دو. کریں فضل تلاش، کوشش کریں، تلاش کریں کہ اس کا فضل کہاں ہے، اس کی رحمت کہاں ہے، اس کی برکت کہاں ہے، اس کی برکت کہاں ہے. تلاش میں لگ جائیں، اور تلاش کرنے والا پا لیتا ہے. وہ کاکھ میں ملے یا لکھ میں ملے یا کوڑی میں ملے، تلاش کرنے والا پا لیتا ہے اور پا لیتا ہے. میرے خیال میں آپ نے تسبیح خانے سے کوئی سال سے جڑا ہے یا کوئی 20 سال سے. ہمارے دوست رات مجھے کہنے لگے کہ میں 32 سال سے جڑا ہوں، میرا بچہ 6 سال کا تھا. 6 سال کا. میں نے 2-4 دفعہ بار بار پوچھا کہ پھر میں نے کہا 6 سال کا تھا. وہ کہنے لگے اور مجھے تسبیح خانے سے نسبت، اس فقیر سے نسبت 32 سال ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیں جو جتنے عرصے سے تسبیح خانے سے نسبت ہے، آپ نے خود محسوس کر لیا ہوگا کہ واقعی یہاں فضل کی تلاش ملتی ہے، برکت کی تلاش ملتی ہے. اور آپ نے پایا کہ میں نے یہ عمل کیا مجھے یہ نفع ہوا، میں نے یہ عمل کیا مجھے یہ نفع ہوا، میں نے یہاں خیر کے قدم ملے، یہاں برکت کے قدم ملے، میری یہ مشکل ٹلی، میری یہ پریشانی دور ہوئی، میری یہ ناکامی ختم ہوئی. یہ سارے فضل کی تلاش ہے. تلاش ہے کیا ہے؟ فضل کی تلاش ہے. یہ سب فضل کی تلاش ہے. اور یہ میرا اللہ کا امر ہے، حکم ہے. میرا اللہ کہتے ہیں میرے فضل کو تلاش کرو، اس کے لیے پھرو. اور آپ پھرے ہیں، آپ گھروں کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں. ہاں اپنے گھروں کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، اس کے فضل کی تلاش میں آئے ہیں، اس کے فضل کی تلاش میں آئے ہیں. اس لیے کہتا ہوں سنیے گا، جمعے کی صبح ہے، الوداعی جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے. قسمت ہے کہ پھر اگلا جمعہ آئے یا نہ آئے. رمضان کا جمعے کی صبح میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ تسبیح خانے میں آنے والے، رہنے والے، عبادت اور خدمت کرنے والے، نہ وہ پچھتائیں گے نہ پچھتائے ہیں، نہ ان کی نسلیں پچھتائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. نہ وہ پچھتائیں گے نہ ان کی نسلیں پچھتائیں گی. اور نسلیں کہیں گی ابا دادا کسی فقیر کے پاس تو نے رمضان گزارا تھا، وہاں سے فضل کی جھولیاں بھر کے لایا تھا، بظاہر تو نظر کچھ نہیں آیا تھا، پر آج نسلیں پل رہی ہیں، دنیا مہنگائیاں رو رہی ہے، اور ہمیں نعمتوں کی بارشیں مل رہی ہیں. سب بھائیو سب بھی مل رہا ہے انشاءاللہ.
یہ تلاش کریں، اور اس تلاش کے راستے میں آپ چلے ہیں، اور یہ تلاش کی منزل ہے، اور آپ چلے ہیں، اور آپ نے یہ منزل پہ قدم رکھے ہیں، اور انشاءاللہ منزل پہ چلنے والے کو منزل ملتی ہے۔ آپ سچی منزل کے سچے راہی ہیں، آپ پھر سننا، سچی منزل کے سچے راہی ہیں۔ اللہ منزل بھی سچی، جذبے بھی سچے، راہیں بھی سچے، عمل بھی سچے، تو اللہ پھر یہ سارے سچ جمع کر کے انشاءاللہ اپنا سچا فضل عطا کر دیتا ہے۔ اس کا فضل بھی سچا ہے۔ آپ انشاءاللہ آئے ہیں، یہ پچھتانے والا سفر نہیں ہے۔ آپ کا سفر انشاءاللہ وہ ہے جس میں آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ دنیا ساری اعتراض کرتی ہے تو کرتی رہے، ہم نے سب سے کا احترام کرنا ہے، اور اللہ نے آپ کو ایک سچی راہوں کا سچا ساتھی بنایا ہے۔ لگ جاؤ اس کے فضل کی تلاش میں، فانتشروا، پھیل جاؤ، اور آپ پھیل گئے ہیں۔ پھیلے کیسے ہیں؟ کوئی مشرق کا، کوئی مغرب کا، شمال کا، کوئی جنوب کا، کوئی کس ملک کا، کوئی کس ملک کا تسبیح خانے میں، کوئی کس مذہب کا، کوئی کس مسلک کا، کوئی کس فرقے کا، کوئی کسی قوم کا، کسی رنگ کا، کسی نسل کا، سارے، کوئی کس نظریہ کا، سارے فانتشروا، منتشر ہوئے، یہاں جمع ہو گئے، اور جمع ہو کے اللہ سے اس کا فضل مانگتے ہیں۔ انشاءاللہ آج جمعے کے بعد اس کا فضل مانگیں گے، ہر جمعے مانگیں گے، روزی کی شکل میں بھی اور روحانیت کی شکل میں بھی۔ وہ دیتا ہے، اور اسے کہہ دینا ذرا اللہ سے، عرض کر دینا، مولا تیرے قرآن میں، تیرے فرمان میں ہے کہ جمعے کے بعد فضل تلاش کرو۔ یا اللہ یہ بھی فضل ہے، اور یہی فضل ہے کہ ہم تیرے فضل کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، ہماری تلاش میں ہمارا ساتھ دے۔ ہمارا حال اسی ہارون کے گھڑے والا ہے، ہمارا حال وہی ہے۔ ہمارے گھڑے میں وہ کہتا ہے کہ شاید میٹھا پانی میرے پاس ہے، ہارون الرشید کے پاس تو ہوگا بھی نہیں، اس کے پاس تو میٹھے پانی کے دجلے بہ رہے ہیں، دجلہ بہ رہا۔ انشاءاللہ آج جمعے کے بعد کارڈ ہے محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، آج کارڈ ہے، اور آخری اشرا اور تسبیح خانے میں ختم قرآن کے سورۃ رحمان کے نیلے دھاگے کا عمل بڑا طاقتور عمل ہے۔ ہر سال 4 رنگی تعویذ کا عمل میں خود کرواؤں گا، برکت کے تھیلی کا عمل، اور خضری تعویذ کی تقسیم، حروف تہجی کا الوداعی عمل، تونگری کشکول کا الوداعی عمل، اور صلاۃ کن فیکون کی دعا، ہاں اس کا الوداعی عمل، اور شربت کی سبیل۔ اور بعض احباب کا تقاضا ہے کہ یہ جو تحریریں ہم لکھ کے دے رہے ہیں، اگر اس کی جو آپ ہمیں عنایت 27 کی رات کو کر دیں تو آپ کی محبت ہوگی، تو ان کا بھی تقاضا قبول ہے، اور 27 کی رات کو انشاءاللہ یہ عمل ہوگا۔ اور 27 کی رات کو سورۃ کوثر کا بھی عمل ہے جو ہر سال ہوتا ہے، 1100 دفعہ، صبح تک بھی ہو جائے، دوسرے دن تک مکمل ہو جائے، لیکن شروع وہیں سے کر دیں، اور اسی تھیلی میں انشاءاللہ یہ آج کے ہمارے عمل ہیں۔ بندش توڑ ہمارا لاہوتی عمل ہے، روز کرتے ہیں، اور روز ہی دل کی گہرائیوں، اندر کی کیفیتوں کے ساتھ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دل کی بندشیں بھی توڑ دے، جذبوں کی بندشیں بھی توڑ دے، رزق کی بندش بھی توڑ دے، صحت کی بندش بھی توڑ دے، جادو جنات اثرات بندشیں ساری توڑ دے۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں تجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں، تو بڑا طاقتور ہے۔ ہاں ہماری کمزوری ہے، ہم نے تیری طاقت نہیں سمجھا، ہمارے پاس ایمان گھڑے والا ہے، تیرے پاس دجلے بہ رہے ہیں، تیرے پاس دجلے بہ رہے ہیں، اور یہ دجلہ بھی کیا ہے اس کریم کے مقابلے میں؟ وہ چونکہ دجلہ دریا بڑا ہے اس لیے ہمارے لیے بڑی چیز ہے۔ اللہ تو اللہ ہے۔ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین، اللہم حامیم عین سین، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف،
اللهم كافى يا إنسان اللهم حامي من اللهم كافى يا إنسان محامي من اللهم كافى يا إنسان اللهم حامي يا إنسان اللهم حامي من انتقام اللهم كافى يا إنسان اللهم حامي من انتقام وكافى 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 يا إنسان اللهم حامي من انتقام كافى يا إنسان اللهم حامي من انتقام وكافى يا إنسان اللهم حامي من انتقام وكافى يا إنسان اللهم حامي من انتقام اللهم حامي من انتقام وكافى يا إنسان اللهم حامي. اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے دل پہ چوٹیں لگا کے کریں گے. اور پتہ ہے اونچا اونچا کیوں کرتے ہیں ہم ذکر؟ سویا ہوا ہے جو نیند میں، اس کو پہلے کھلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اٹھ جا، پھر زور زور سے ہلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کیا؟ نیند کو خدا کا نامن، سحری کا وقت جا رہا ہے، اللہ کے واسطے اٹھ جا، زور زور سے جھنجھوڑتے ہیں. یہ دل مویا اور سویا ہوا ہے، اس کو اونچا اونچا اللہ کا نام سکھاتے ہیں. یہ دل زندہ تو نہ مر جانا، اس کو جگاتے ہیں. اصل میں اللہ کے نام کے طاقت سے، اللہ کے نام کی قوت سے ہمارے بڑوں نے اس پہ ضربیں لگوائی ہیں، کلمے کی اس پہ ضربیں لگائی ہیں، ڈوب کے دل کی توجہ سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ اللہ. اس کی جھولی کتنی بھری جائے گی، اس کا مال کتنا ہوگا، اس کو عزت کتنی ملے گی، اس کو وقار شان و شوکت کتنی ملے گی، اس کی حاجتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کی ضرورتیں کتنی پوری ہوں گی، اس کو رزق، عزت، دولت، صحت، وقار شان و شوکت کتنا ملے گا، کتنا ملے گا. ہمارے ایک استاد ہوتے تھے نکے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، نکے شاہ صاحب. مجھے ایک واقعہ بھی یاد ہے، میں چھوٹا سا پڑھتا تھا، مجھے گمان ہے میں تیسری یا چوتھی میں پڑھتا تھا، تیسری یا چوتھی. نکے شاہ صاحب سے میں نے کچھ غلطی کی ہوگی، ظاہر ہے. انہوں نے مجھے بہت مارا، ناک سے خون بہنا شروع ہوا. پہلے ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر مجھے ایسے کھڑا کر کے ٹانگیں نیل ڈاؤن کر کے پھر نیچے پیچھے تختی رکھوائی، تختی رکھ کے پیچھے اینٹیں رکھوا دی. ناک سے خون بہ رہا ہے میرا، مارا، تھپڑ مارے بہت زیادہ. پھر پوچھے مجھے ٹانگوں میں کھڑا کر کے ٹانگیں پیچھے کر کے ان کے اوپر تختی رکھوائی، تختیاں ہوتی تھی ہمارے پاس، اس کے اوپر اینٹیں رکھوا دی، میں کھڑا ہوا تھا.
تو تیسری چوتھی پڑھتا تھا۔ نکے شاہ صاحب جمعہ جماعت بھی کراتے تھے اور جنازہ بھی پڑھاتے تھے، پیر بھی تھے، جیب میں تعویذ ہوتے تھے، مرید آتے تھے وہیں اسکول میں، پھر ان سے تعویذ ان کو دیتے تھے، پھر مرید جو ہدیہ دیتے تھے جیب میں ڈال دیتے تھے، بڑا سا چولا پہنتے تھے، 2 جیبیں ہوتی تھی، ایک جیب تعویذوں کے لیے ہوتی تھی، ایک پیسوں کے لیے ہوتی تھی، تعویذ تیار ہوتے تھے جیب میں۔ نکے شاہ صاحب